اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب کا۔ اس حلقے کو ہم دیکھتے تھے، والٹن کے حلقے کو، تو ہمیں بڑا رشک آتا تھا کہ یہ کیسا حلقہ ہے کہ جہاں پہ ہر سہولت لینے کے لیے وہاں کے عوامی نمائندگان تگ و دو کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کاوش ہوئی کہ نہ صرف اس علاقے کی گلیاں، پانی کے مسائل، سیوریج کے مسائل، ٹیوب ویل، ان پر تو توجہ دی گئی، مگر جب ہم والٹن روڈ سے گزرتے ہیں اور دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے خواجہ رفیق شہید کالج موجود ہے اور لڑکیوں کے لیے رابعہ بصری کالج موجود ہے، تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اس حلقے کے اندر تعلیم پر بھی اتنی توجہ دی گئی ہے جتنی گلیوں نالیوں کے اوپر دی گئی ہے۔ یہ جو تعمیر و ترقی ہے، یہ مسلم لیگ کا ہمیشہ نصب العین رہا ہے کہ سیاست بھی کرنی ہے تو وہ تعمیراتی سیاست کرنی ہے، اور سعد رفیق صاحب نے جو اس حلقے کی خدمت کے حوالے سے ریکارڈ قائم کیے، ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو نہ صرف آگے بڑھایا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ ان کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں یہ حلقہ لاہور کے مثالی حلقوں میں سے ایک حلقہ بنے انشاءاللہ تعالی۔ کوشش ہوگی کہ مشاورت کے ساتھ اور آپس میں بات چیت کر کے جو باقی مسائل ہیں، ان تمام معاملات کے حوالے سے کوئی لاہے عمل بنا کے ہم امپلیمنٹیشن کی طرف تیزی سے بڑھیں۔ تو یہ کام ہمت کرنے سے ہوتے ہیں اور سوچ سے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تو سعد رفیق صاحب سے یہی سیکھا ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز عطا اللہ تارڑ صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات حکومت پاکستان، میاں نصیر احمد صاحب، شیخ منیر صاحب، نعمان نعیم صاحب، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ لوکل جو ڈیولپمنٹ کی باتیں ہیں وہ ساری ہو گئی ہیں، صرف میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو جگہ سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بغیر ہمارے کہے 50 کروڑ روپے کی ایلوکیشن کی تھی چند مہینے پہلے، اس میں سے 24 کروڑ روپے خواجہ رفیق شہید کالج اور رابعہ بصری کالج کی اپ گریڈیشن پہ خرچ ہوں گے۔ رابعہ بصری کالج میں بچیوں کی پلے گراؤنڈ ایک ہم نے نئی بنوانی ہے اور ساتھ ایک نیا ایجوکیشنل بلاک، اور خواجہ رفیق شہید کالج جو ہے اس کو جب ہم نے بنایا تھا تو اس کے سیکنڈ فلور کی گنجائش رکھ لی تھی، اس کی کنسٹرکشن ہونی ہے۔ اسی طرح 10 کروڑ روپے لیسکو کے پاس ہیں، اور وہ یہ جو تاروں کے گچھے الجھے ہوئے ہوتے ہیں گلیوں میں، وہ انسولیٹڈ وائر کے لیے ان کو دیے ہیں، اور باقی 16 کروڑ روپے علاقے میں پارکس کے لیے ہیں۔ ان میں آپ کا یہ جو بلے شاہ والا مزار والا جو پارک ہے جہاں پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو دوبارہ پارک بنے گا وہاں پہ انشاءاللہ، پہلے بھی بنایا تھا تو وہ وہاں پارک بنے گا، اور وہ علاقے کی خواتین، بچے اور بزرگ اور نوجوان وہاں پہ کھیلیں گے، سپورٹس، اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک مسئلہ رہ گیا باقی، یہ جو مین بازار پہ انکروچمنٹ ہے، یہاں پہ بسیں اور ٹرک کھڑی ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ ٹرک میں نے اندر کروا دیے تھے اینٹوں سمیت، وہ 2 راتیں کھڑے رہے ہیں، اور لوگوں کو سبق ملنا چاہیے، یہاں پہ بسیں اور ٹرک کھڑے کرنے بند کریں، ورنہ یہاں پہ آپریشن ہوگا اور وہ بسیں اور ٹرک پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے، کیونکہ یہ محلہ ہے، کوئی پارکنگ پلازا نہیں بنا ہوا، یہاں پہ پارکنگ لاٹ نہیں ہے۔ گلی محلے کے لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں جو رہتے ہیں، باہر سے جو لوگ آ کے یہاں بسیں اور ٹرک کھڑے کرتے ہیں ان کا کوئی تک اور جواز موجود نہیں ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالی عطا تارڑ صاحب اور میں مل کے حکمت عملی اختیار کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آسانی پیدا ہو جائے۔ پاکستان مشکل صورتحال سے گزرتے گزرتے اب کچھ آسانی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ابھی چیلنج ختم نہیں ہوئے۔ خارجہ محاذ پہ بڑی بھرپور کامیابی ریاست پاکستان نے حاصل کی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ملک پاکستان کی طرف ان کی توجہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، لوگوں نے پاکستان کی اہمیت کو مانا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو آپ نے جنگ جیتی ہے بھارت سے اور ان کو ناکو چنے چبوائے ہیں، وہ اس کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، تو پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں اس وقت میں بھی وزیر تھا، بہت محنت کی شہباز صاحب نے اور ان کی ٹیم نے،
اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ محنت کی. اب دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے اور توقع یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مزید آسانی عوام کے لیے آئے گی. لوگوں نے بہت مشکل کاٹی ہے, ابھی بھی مشکل کاٹ رہے ہیں, لیکن یہ مشکل آہستہ آہستہ آسانی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا معاملہ سارا. تو جو کل بلوچستان کے اندر ہوا ہے, دشمن نے ہم پہ اندرونی طور پہ حملہ کیا ہوا ہے, اور وہ اندرونی طور پر حملہ اسی دشمن نے کیا جو میدان میں مار کھا گیا ہے. پیچھے وہی دشمن ہے جو ان کو آگے کرتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. نہ صرف پاکستانی فوج اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے, پولیس اور اینٹی ٹیررسٹ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں تندہی کے ساتھ, پوری قوم بھی اس پر متفق ہے. ٹی ٹی بی اور بی ایل اے دونوں پاکستان دشمن گروہ ہیں, اور یہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس پہ پوری قوم ریاست کے, ریاستی اداروں کے, حکومت کے ساتھ ہے. اس معاملے پہ اختلاف رائے ہوتا ہے قوموں میں, اختلاف رائے کس جگہ نہیں ہوتا, سیاسی اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن ریاست سے کوئی اختلاف نہیں کرتا, اپنی مملکت کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا. ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف چلتا رہتا ہے, ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمارا کوئی نقطہ نظر ہوگا, آپ کا کوئی ہوگا, ان کا کوئی اور نقطہ نظر ہوگا, تو وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں, اور میں اس کا پرچارک ہوں پاکستان میں, اپنی جماعت کے اندر بھی اور باہر بھی, کہ مکالمہ ہونا چاہیے سیاسی مخالفین کے درمیان, جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, جو پاکستان کے پرچم کے نیچے سیاست کرتے ہیں, جو پاکستان کے آئین کو اور پرچم کو سپریم مانتے ہیں, وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں, انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. اور یہ جو سیاسی کشمکش ہے ختم تو نہیں ہو سکتی, اسے منیمائز ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے, جتنا کم کیا جا سکتا ہے, تاکہ حکومت کی توجہ عوام کے مسائل کی طرف ہو, بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رسا کشی کرتے رہیں. بھئی یہی چند باتیں کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا بہت شکریہ.